نہیں ہے عزیزو، حسبنا کتاب اللہ کہنا بڑا آسان ہے۔ سوچئے جو قرآن کے حروف کو نہ پا سکیں وہ قرآن کے معنی کو کیا پائیں گے؟ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ تصور کریں آپ، گفتگو الفاظ قرآن کی تھی، معنی اور مفاہیم قرآن کی نہیں تھی، کہ جواب نہ دے سکے بڑے بڑے حافظین، بڑے بڑے قاریان قرآن کہ اس آیت میں ان حروف ہے، کون سی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ حروف نہیں پائے جاتے؟ امام نے دیا جواب اور دے کے بتایا کہ دیکھو ہم ہیں وارثان کتاب، کتاب کا کوئی بھی مرحلہ ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم سے حل ہوگا، ہمارے بغیر تم کتاب کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا علم نہیں حاصل کر سکتے، ہمیں چھوڑو گے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، اور اگر در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا ہے تو آؤ ہے در کے در پہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تصور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بات جہاں سے چلی تھی کل، جہاں ختم کیا تھا پھر وہیں لے کر کے آ گیا میں آپ کو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ کیا ہیں؟ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ مفسر قرآن، اور آپ دیکھیے کہ کتنا کمبینیشن ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو، ان کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ اور کریں حضرات، ہے کہ نہیں ایسا؟ بہترین قصیدہ اہل بیت کا اگر کوئی ہے تو وہ ہے قرآن، بہترین قصیدہ۔ ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ کاٹ چھانٹ کے لکھا کہ 30% قرآن علی کی شان میں نازل ہوا تھا۔ ہم نے کہا چلیے مانا ہی تو صحیح، کچھ تو مانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور فرما رہے ہیں آپ، قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھیے، ان کو سمجھنا ہے تو قرآن سمجھائے گا۔ آپ کی خدمت میں کل گفتگو یہاں پہ رکی تھی کہ آیت اللہ کا انکار کرنے والے کس طریقے سے اللہ انہیں سزا دیتا ہے اور کس طریقے سے اور کیا برتاؤ ان کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، آج پھر ان میں سے 2-3 آیتوں کے اوپر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں کا آواز دی ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، کیا اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگائے یا پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرے؟ تو ایک طرف آیتوں کے منکر کو اللہ نے کیا کہا کہ وہ سب سے بڑا ظالم، دوسری آیت کہ جہاں قرآن نے گفتگو کی تو آواز دی وَكَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ یاد رکھو کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور ایسے افراد خدا آواز دے رہا ہے کہ یاد رکھنا یہ وہ ہیں کہ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال کو حبط کر لوں گا، انہیں جہنم میں جانے، جہنم کا حقدار بنا دوں گا، جنت میں جانے نہیں دوں گا، اور تنہا اعمال نہیں حبط کروں گا۔ وَلَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تو تنہا ہوں گے، ان کا مدد کرنے والوں میں سے کوئی مددگار نہ ہوگا، تنہا ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ہمیں اہل بیت کی یہاں سے زیادہ وہاں ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہاں سے زیادہ وہاں ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دار فنا ہے، وہ دار بقا ہے۔ لہذا تنہا ہمیں اہل بیت کو یہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے، لے کے جانا ہے۔ اسی لیے معصومین نے دعائیں دی کہ نہیں دی کہ دیکھو یہ دعا کرتے رہو کہ تنہا اس دنیا میں ہمیں با ایمان رکھ نہیں، بلکہ جب بھی اس دنیا سے اٹھانا تو ایمان کے ساتھ اٹھانا، ایمان کے ساتھ۔ اور تنہا دعا نہیں دی، طریقہ بھی بتایا ہے کہ کون ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے تم اس دنیا میں بھی محب اہل بیت رہو گے، آخرت میں بھی محب اہل بیت رہو گے، جب اس دنیا سے جاؤ گے تو محبت اہل بیت کے ساتھ وہ کون سا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ جملہ آپ کی خدمت میں اپنے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں ابھی منزل پہ آؤں گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کسی
کسی شے کو قیمتی سے قیمتی ہو حاصل کر لینے میں کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان اس حاصل ہونے والی شے کو باقی بھی رکھ لے، ہے کہ نہیں؟ ورنہ جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنی قیمتی شے ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اس کی محافظت کرنی ہوگی، اتنا زیادہ لوگ تاک میں لگے ہوں گے کہ کوئی طریقہ مل جائے اور اس سے چھین لیا جائے، ہتھیا لیا جائے، اس کے پاس یہ شے رہنے نہ پائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اللہ کے کرم سے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم محب اہل بیت ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اپنے ماں باپ کو دعا دینے کے ساتھ ساتھ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم محب اہل بیت باقی رہ جائیں، ہے کہ نہیں؟ باقی رہ جائیں۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، یہ ہر ایک کا فریضہ ہے، ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے، اور باقی رہنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے، صرف اور صرف ایک ہے، جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی دیر تک بقا رہے گی۔ عمل کرتے جاؤ، یہ تمہارا عمل نہیں ہے بلکہ محبت اہل بیت کا محافظ ہے۔ یہ رکوع و سجود و قیام نہیں ہے، یہ نماز و روزہ نہیں ہے، یہ واجبات پہ عمل نہیں ہے، یہ محرمات سے بچنا نہیں ہے، بلکہ یہ محافظ ہے محبت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن دلیل دے چکا ہے۔ یاد رکھو، توجہ رکھیے گا، یاد رکھو، واجبات کو چھوڑنے والا، واجبات کیا ہیں؟ طہارت ہیں۔ نجاسات کیا ہیں؟ غور کریں حضرات، محرمات کیا ہیں؟ نجاسات ہیں، ہے کہ نہیں؟ واجبات کو چھوڑنے والا لامحالہ نجاسات کی طرف اور محرمات کی طرف جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جس نے واجبات کو ترک کیا وہ محرمات کی طرف گیا، جو محرمات کی طرف گیا گویا نجاسات کی طرف گیا، اور خدا کہہ چکا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہم تم تک کوئی نجاست آنے نہیں دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ فریضہ ہے ہمارا، تو ہمیں ان سے اہل بیت سے یہاں تو جو کام ہے وہ ہے ہی۔ اور عزیزان گرامی، اگر ان کی نظر عنایت، نظر کرم ہمارے اوپر نہ ہوتی تو ہم ایک پل زندہ، امام نے آواز دی، ہمارے اور آپ کے آخری امام نے، یہ جملہ ہے ان کا کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہماری نظر کرم تمہارے اوپر سے ہٹ جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں تو کام ہے ہی اپنی زندگی کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے، فلاح و بہبود کے حوالے سے، اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھود کھیتی ہے۔ ہر قدم پہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت، لیکن اس سے زیادہ وہاں ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے ہمیں اہل بیت کی کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمارے مددگار ہوں، ہمارے مدد کرنے والے ہوں۔ قرآن کی یہی آیت وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آیت اللہ کا انکار کریں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مددگاروں میں سے، یعنی قرآن کی آیت نے بتایا کہ کچھ مددگار وہاں ہوں گے۔ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے فرار کر رہا ہو۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن ہوگا کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گی، باپ بیٹے کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا۔ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں یہ قرآن کی آیت؟ ہے کہ نہیں یہ قرآن کی آیت؟ خدا بتا رہا ہے کہ اس دن یہ ہونے والا ہے۔ تو اب جب ہم تن و تنہا رہ جائیں گے تو جس خدا نے ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑا، رحیم و کریم خدا جس نے ہمیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑا، یہ وہاں کہ جو سخت ترین مرحلہ ہے کہ جس کے اوپر ہماری بقا اور ہماری وجود کا دوام دائمی بقا کا دار، وہاں اکیلا کیسے چھوڑ دے گا؟ جب اس دار فنا میں نہیں چھوڑا تو اس دار بقا میں کیسے چھوڑ دے گا کہ جہاں ہمیں ہمیشہ اکیلے رہنا ہے؟ آواز دی کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے،
ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب علماء نے کہا، اب کہنے کی بات، اب دشمنی ہو جائے، بعض لفظ سے اگر دشمنی ہو جائے تو بس اللہ ہی کی پناہ ہے کہ اس سے کہا امام سے مراد یہاں ماں ہے، اور فرمائیں آپ امام سے مراد یہاں ماں ہے۔ بھائی صاحب اگر امام سے مراد ماں ہے تو اللہ میاں سے کہیے کہ یہ والی آیت کاٹے کو جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی اگر امام سے مراد ماں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر انسان اپنی ماں کے ساتھ۔ تو یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی امہ و ابی، اس دن ماں بیٹے سے فرار کرے گی، بیٹا ماں سے فرار کرے گا۔ اور فرمائیں آپ یہ خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ پتہ چلا کہ نہیں ماں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ امام وہ امام کہ جس کی اس نے پیروی کی، کہ جس نے اس کی اقتدا کی، کہ جس نے اس کی نقش قدم کے اوپر نقش قدم رکھا، جو کہا وہ کیا، جو اس کا امام تھا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہوگا کیا؟ کہا جو حشر امام کا ہوگا وہی حشر اس کے ماننے والے کا ہوگا۔ اگر توجہ رکھیے گا، اگر امام فی النار ہوگا، اگر امام فی النار ہوگا تو ماننے والا بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اگر امام مبتلا بعذاب ہوگا، مبتلا بعذاب ہوگا تو ماننے والے کا بھی خانہ خراب ہوگا، اور اگر امام جنت کا سردار ہوگا تو ماننے والے کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات۔ امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ دن وہ آئے گا کہ جب ناصروں میں سے ان کا کوئی مددگار نہیں رہے گا، لیکن قرآن نے بتایا کہ مددگار ہوں گے۔ اب یہ کون ہے مددگار؟ کہاں سے ملیں گے ہمیں مددگار؟ کیا کریں کہ مل جائیں؟ تو لکھیے سنیے، ابن حجر مکی عسقلانی اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں تحریر فرماتے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صواعق محرقہ اس لیے تھوڑی لکھی گئی تھی کہ اہل بیت کی فضیلت کو ظاہر کیا جا سکے۔ ابن حجر مکی نے یہ کتاب صواعق محرقہ اس لیے نہیں لکھی تھی کہ اہل بیت کی فضیلت کو ظاہر کیا، نہ، وہ تو لکھی ہی گئی تھی اس لیے تاکہ اہل بیت کی فضیلت کو گھٹایا جا سکے اور دوسروں کو